warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين صدق الله العظيم. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ جہان سہیں قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ جہان سہیں قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ جہان سہیں قرآن نہ بدلا جائے گا۔ خدا نے کس نزاکت سے کیا قرآن کو نازل، انہی کا ہے لب و لہجہ
محمد نام ہے، جن کا آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے محترم و مکرم جناب قاری سید انیس الدین قادری صاحب حفظہ اللہ وسلمہ۔ حاضرین کرام، اب آئیے میں مجلس ابناء اسلام کے درس گاہ سے وابستہ رہنے والے اور وہاں سے تعلق رکھنے والے اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے ایک طالب علم جو مجلس ابناء اسلام کے عظیم درس گاہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے تقریری مظاہرے کو پیش فرمائیں۔ میں التماس کرتا ہوں محترم قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر کے ذریعے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت منی وانا منکم، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ملک یمن ہجرت کے تجارت کے لیے گئے۔ وہاں کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے جن کی عمر 300 سال کی ہو گئی ہے اور وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں۔ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس شخص سے ملنے گئے، جب اس شخص نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا تم مکہ مکرمہ کے ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ جب اس شخص نے پھر پوچھا کیا تم بنو ہاشم کے رہنے والے ہو؟ کیا بنو ہاشم سے تمہارے تعلقات ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں میں بنو ہاشم سے تعلقات رکھنے والا ہوں۔ تو پھر اس شخص نے سوال کیا کیا تمہارے بھائی کا نام عبداللہ بن مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے بھائی کا نام عبداللہ ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کیا تمہارے بھتیجے کا نام محمد بن عبداللہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے بھتیجے کا نام محمد بن عبداللہ ہے، مگر آپ ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ تو شخص نے جواب دیا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو جب ان کی عمر 20 برس کو پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے چچا کے گھر ایک لڑکا پیدا کرے گا جن کا نام علی رکھا جائے گا، اور مبارک ہو علی کا شرف، علی کے والد کا شرف آپ کو ملا ہے۔ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آپ کی زوجہ محترمہ کے شکم میں حضرت مولا کائنات تشریف لا چکے ہیں۔ تو آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری بات کا میں یقین کیسے کروں؟ تو وہاں بازو ایک سوکھا جھاڑ تھا، تو آپ نے کہا کہ اس جھاڑ کو ہرا بھرا کر کے بتاؤ اور اس جھاڑ پہ پھول لگا کے بتاؤ۔ تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس جھاڑ کو ہرا بھرا کر دیا اور اس جھاڑ پہ پھول پھل لگنے شروع ہو گئے۔ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملک اپنے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جب آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے ملاقات کی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو گھر میں ایک ننھا مہمان تشریف لانے والا ہے۔ جب کچھ دن گزرے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتی اٹھ کر کھڑے ہوئے آتی، ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے آتی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے چھوٹے ہیں اور تم چھوٹوں کے استقبال کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں
تو میرے پیٹ کا بچہ مجھے اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگا دیتا ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب میں اٹھ کر کھڑے ہوتی ہوں میری تکلیف کم ہوتی ہے. ایک دن امتحان کے طور پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی کانوں پر اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیے جکڑ لیے تاکہ وہ اٹھنے نہ پائے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر تشریف لائے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زوجہ محترمہ کے کندھوں کو دبا رہے تھے اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم اپنی ماں کے شگم میں انہیں اٹھا رہے تھے. اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی طاقت اپنے والد ماجد کی طاقت سے غالب آ گئی اور آپ کی والد ماجدہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور جس جگہ آپ جاتے ہیں، جدھر آپ مڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. جہاں جہاں آپ مڑتے ہیں وہ وہیں صورت کرتا ہے، وہیں مڑتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر ایسا ہے تو آپ نے فرمایا کرم اللہ وجہ الکریم کہ اے اللہ جو میری صورت کو دیکھنا چاہے اس کی صورت کو تو اور بزرگی عطا فرما. یہ ایک وجہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے. جب دوسرے صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف جب ہم مولا کائنات کا نام لیتے ہیں، جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم. یہ ایک روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے. اور دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ میں نبوت سے پہلے بت ہوا کرتے تھے اور مسلمان اس بت کی خانہ کعبہ کے طواف بھی کرتے تھے اور بتوں کے سامنے جھکا بھی کرتے تھے. جب آپ مولا کائنات اپنے والدہ کے شگم میں تھے اور جب آپ کے والد ماجدہ ان بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی تو جھک نہیں پاتی تھی، کیونکہ آپ مولا کائنات اپنی والدہ کی پیٹھ میں اپنی پیٹھ ان کی پیٹھ سے لگا دیتے اور وہ جھکنا نہیں پاتی تھی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقب کرم اللہ وجہ الکریم رکھا. جب آپ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو آپ کے والد ماجدہ خانہ کعبہ کے طواف کر رہی تھی. جب آپ کے والد ماجدہ کو یہ خیال ہوا کہ شہزادے تولد ہونے والے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک کر بیٹھ گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کھل گئی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل گیا اور آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی اور وہاں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم تولد ہوئے. آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی، کیونکہ خانہ کعبہ میں پہلے بت ہوا کرتے تھے اور جب کوئی شہزادے کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی آنکھیں کھول کر اس دنیا کو دیکھتا ہے، مگر مولا کائنات جب تولد ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند رکھیں. جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ شہزادے تولد تو ہوئے ہیں مگر اپنی آنکھیں نہیں کھل رہے ہیں تو لوگوں کی خوشی پریشانی میں تبدیل ہو گئی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اپنے چچا کے گھر لڑکے تولد ہوئے ہیں تو آپ بھی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے شہزادے کو دیکھنے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شہزادے اپنی آنکھیں ہی نہیں کھول رہے ہیں تو دریافی کے لیے آپ نے شہزادے کو اپنے گود میں لیا. جیسا ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنی گود میں لیا اسی وقت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی آنکھیں کھول دی. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت اپنے گھر خانہ کعبہ میں کی اور جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ جب اپنے حبیب کے حبیب دنیا میں تشریف لائے تو جب وہ اپنی آنکھیں کھولے تو اپنی آنکھوں سے کسی بت پہ نہ دیکھے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے علی تم اپنی آنکھیں بند رکھو، ہم نے تمہارا انتظام کیا ہے. تم جب آنکھیں کھولو گے تو میرے حبیب کو دیکھو گے، میرے حبیب کے چہرے کو دیکھو گے. جب کچھ سال گزرے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ اے چچا آپ اپنے کچھ شہزادوں میں سے ایک شہزادے مجھے دے دیجئے، میں ان کی پرورش کروں گا، میں ان کی تعلیمات کروں گا، میں انہیں بڑا کروں گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا آپ مجھے علی دیجئے، میں ان کی پرورش کروں گا. پھر مولا کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے. جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ اے حبیب آپ اپنے خاندان والوں کو، آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لائیے، اپنے اسلام کے بارے میں بتائیے، انہیں سیدھے راستے پر چلائیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا کہ اے علی
دعوت کی تیاری کرو. تو پورے بنو ہاشم کے خانوادے کو دعوت دی گئی، گوشت رکھا گیا، دودھ بنایا گیا. اور جب لوگ مہمان تشریف لائے اور کھانا کھا کر چلے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے. اور پھر کچھ دن بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے علی دعوت کی تیاری کرو. تو پھر دعوت کی گئی، گوشت رکھا گیا، دودھ بنایا گیا. ان قریب تھا کہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو آپ ذرا صبر کرو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو وہ لوگ وہاں بیٹھ گئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے لوگو تم مجھے کیا جانتے ہو؟ تو سب لوگوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو صادق امین جانتے ہیں، ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر میں کہوں کہ 1,00,000 کا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,00,000 کا لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں سیدھے راستے پر لاؤں، تاکہ تمہاری ہدایت کر سکوں. بولو کون اسلام کو قبول کرتا ہے؟ تو وہاں ابو جہل اور ابو لہب اور کئی لوگ تھے اور وہ خاموش رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ کون اسلام کو قبول کرتا ہے؟ تو مولا کائنات وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو تشریف فرماتے اور آپ اٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی کو قبول کرتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، آپ میری گواہی لیجئے. میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہیں کہ اے علی تم تو میرے ساتھ ہو ہی، میں تو ان سے وابستہ ہوں، میں تو ان سے مخاطب ہوں. پھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم میں سے جو شخص سب سے پہلے اسلام قبول کرے گا میں انہیں تم سب کا سردار بناتا ہوں. تو میرے آقا مولا کائنات پھر وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی قبول کرے نہ کرے میں آپ کی گواہی کو قبول کرتا ہوں، آپ میری گواہی کو قبول کیجئے. میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہاں ابو لہب اور ابو جہل اٹھ کر کہنے لگتے ہیں کہ کیا چھوٹا سا بچہ ہم سب کا سردار بنے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں سنو آج سے یہ چھوٹا شہزادہ تم سب کا سردار بن گیا. تو مولا کائنات اٹھ کر کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میری ہڈیوں پر نہ جائیں، آپ میرے جسم پہ نہ جائیں، آپ میری عمر پہ نہ جائیں، میری ہڈیاں کمزور ہوگی، میری پنڈلیاں کمزور ہوں گی، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب اسلام کو حمیت کی ضرورت پڑے گی کوئی رہے نہ رہے یہ علی رہے گا، جب اسلام کو ضرورت پڑے گی سب سے آگے علی رہے گا. یا رسول اللہ میں آپ کے آگے لڑوں گا، میں آپ کے پیچھے لڑوں گا، میں آپ کے دائیں لڑوں گا، میں آپ کے بائیں لڑوں گا. یا رسول اللہ آپ میری گواہی کو قبول کیجئے. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیر آپ کے لیے نکلے گا اسے سینہ علی کا ملے گا، جو تیر آپ کے لیے چلے گی اسے ذوالفقار حیدری سے مقابلہ کرنا پڑے گا. یا رسول اللہ آپ میری گواہی کو قبول کیجئے. یہ وہ وعدہ ہے جو آپ نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، فتح مکہ میں، باب خیبر میں آپ نے وعدے کو پورا کیا. جب آپ کا وصال ہوا، جب بات آئی کربلا کی تو آپ کے شہزادوں نے، آپ کے تمام شہزادوں نے اپنی شہادت دے دی. امام حسن علیہ السلام نے اپنی خلفاء کی کرسی چھوڑ دی اور شہادت پا لی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کی، ننھے شہزادوں کی شہادت دے دی اور خود اپنی شہادت دے دی. حاضرین کرام آپ کی توجہ اس حدیث شریفہ میں لے جانا چاہتا ہوں جس کا میں نے ذکر اپنی خطبے میں کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انت منی وانا منکم، کہ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. آج جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مولا کائنات کو جدا کرنے والے ہیں
یہ کہہ رہے ہیں کہ دو الگ الگ ہے. انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ انہیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سمجھنا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اور ان چند کلماتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. فکر صحیح وہ آ گئی، ذوق سلیم بندگی، دولت کتنی جمع ہے نسبت بو تراب میں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک نظام اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظام ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. ہمیں جب تک نظام اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے. آمین والحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ، بہت ہی باطل سوز خطاب آپ نے اور ہم نے سماعت کیا ہے. مولا کائنات کی زندگی کے حوالے سے، مولا کائنات کی سیرت اور مولا کائنات کی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے جو قرابت کاری رہی ہے اس کے حوالے سے بہت پیارا خطاب ہم نے سماعت کیا ہے. آئیے حاضرین کرام، وقت کی تنابیں ہر ایک کے لیے کھنچی ہوئی ہے. مجھے بھی وقت میں رہتے ہوئے اپنی عقیدتیں پیش کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کو اگلے ٹائم کے لیے محفوظ کر سکوں. التماس کرتا ہوں مجلس ابنائے اسلام حسینی کونسل سے تعلق رکھنے والے حسینی کونسل کے ایک ممبر محترم و مکرم عبد المنان صاحب سے التماس کرتا ہوں تشریف فرما ہو کر اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کوئی خاموش نہ رہے، حضور پر درود بھیج رہے مل کر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. دیوانی ہے دنیا بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. طیبہ سے ہوا جب آتی ہے، بے قل کو سکون مل جاتا ہے. اس پار کی جب یہ حالت ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ ما اجمل گا، ما احسن کا، ما اکمل گا. کتے مہر علی کتے مہر علی، کتے تیری ثنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کتے مہر علی، کتے تیری ثنا، گستاخ رکھی کتے جاڑیاں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مبارک ہو علی کی آج کعبے میں ولادت ہے.
مبارک ہو علی کی آج کعبے میں ولادت ہے، یہ عید المومنی ہے اور منافق کی قیامت ہے، یہ عید المومنی ہے اور منافق کی قیامت ہے۔ بفضل انا اعطینا یہاں کوثر کی کثرت ہے، بفضل انا اعطینا یہاں کوثر کی کثرت ہے، سیادت جس کو کہتے ہیں علی کے گھر کی دولت ہے، سیادت جس کو کہتے ہیں علی کے گھر کی دولت ہے۔ خدا کا گھر کیا تھا پاک 1400 برس پہلے، خدا کا گھر کیا تھا پاک 1400 برس پہلے، صنم خانوں پہ طاری آج بھی مولا کی ہیبت ہے۔ یا علی یا علی یا علی، صنم خانوں پہ طاری آج بھی مولا کی ہیبت ہے۔ شعر پہ توجہ چاہوں گا۔ ہر ایک بازی ہماری ہے، ہر ایک میدان ہمارا ہے، ہر ایک بازی ہماری ہے، ہر ایک میدان ہمارا ہے، ازل سے ہم کو حاصل شاہ مرداں کی حمایت ہے، ازل سے ہم کو حاصل شاہ مرداں کی حمایت ہے۔ علی کی حق شناسی اچھے اچھوں کو نہیں ملتی، علی کی حق شناسی اچھے اچھوں کو نہیں ملتی، ذرا دیکھو یہاں جبریل بھی مصروف خدمت ہے، ذرا دیکھو یہاں جبریل بھی مصروف خدمت ہے، بشان پوترابی ذرے ذرے پر حکومت ہے، مبارک ہو علی کی آج کعبے میں ولادت ہے، یہ عید المومنی ہے اور منافق کی قیامت ہے۔ ماشاءاللہ محترم عبد المنان صاحب اپنی عقیدتیں بارگاہ سرور کونین و بارگاہ مولائے کل مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وعلیہم السلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ من جملہ سارے حاضرین کا مجلس ابناء اسلام حسینی کونسل کی جانب سے خیر مقدم اور استقبال کیا جاتا ہے، اور آپ حضرات کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے آپ سب کو اور ہم سب کو مولا کائنات کے جشن کو منتخب کرنے اور مولا کائنات کے جشن کو منانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، زیادہ وقت آپ کا لیے بغیر آپ کی سماعتوں کو اپنی طرف میں متوجہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے دلوں کو سرور پہنچانا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے چہروں پر مسکراہٹ بھری
ایک عجیب و غریب کیفیات اور بجلیوں کو لڑکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. حاضرین کرام چند مصرے عرض کروں گا.